اب سنیے احمد کی عابدی وطری، تشریف لاتے ہیں احمد نوید۔ السلام، میرا نام احمد نوید ہے۔ میں پیدائشی طور پر امریکن ہوں اور میرے باپ پاکستان سے آئے تھے۔ یہاں تو امریکن کی یہی کہانی ہے، کسی کے ماں باپ کہیں سے آئے تھے یا تو کسی کے نانا دادی کسی سے نہیں۔ ہر شخص نے اپنے کلچر سے امریکن کلچر کو حسین بنایا۔ میں آج سے 18 برس پہلے اکتوبر کی 19 تاریخ پیر کے دن واشنگٹن ڈی سی کے پروویڈنس ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا۔ میں ان خاتون کا نام کبھی بھول نہیں سکتا جن کے ہاتھوں سے دنیا میں لایا گیا۔ ڈاکٹر صوفیہ عبداللہ کو کون نہیں جانتا۔ خیر، وہ تو اپنا فرض کرنے میں کامیاب ہو کر اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اب آگے میری قسمت تھی۔ میں منہ میں چاندی کا چمچہ لے کر نہیں پیدا ہوا تھا۔ میرے باپ محنت کر پسینہ بہا کر پیسہ کماتے تھے۔ وہ ان دنوں میں 7-Eleven میں کام کرتے تھے۔ میرے پیدا ہونے سے وہ بے حد خوش ہوئے، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا تو اپنے باپ کو یہی کہتے سنا، احمد تم سید ہو، علیہ رسول ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ یا اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں۔ نماز، روزوں اور اللہ کی کتاب سے رشتہ نہ توڑنا، گھر میں ہمیشہ اردو بولنا، انگریزی تو امریکہ کی ہوا میں ہے، پانی میں ہے، سانس لوگے تو انگریزی تمہارے بدن کے اندر خون میں دوڑے گی، انگریزی تو آ ہی جائے گی۔ دیکھو کہیں اردو نہ بھول جانا، اردو کا رشتہ تمہارے دین اسلام سے بندھا ہوا ہے۔ بچپن میں جو کچھ میرے باپ مجھ سے کہتے تھے وہی میری امی بھی کہا کرتی تھی، مگر میری امی مجھ سے کچھ اور بھی کہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ بیٹا بڑے ہو کر بڑے آدمی بننا، 7-Eleven میں کبھی جاب نہیں کرنا، ورنہ پھر امریکہ آنے کا فائدہ ہی کیا تھا، اپنے وطن کیا بڑا تھا۔ میں نے اپنی ڈاکٹر صوفیہ عبداللہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے مجھے دنیا کے سب سے محفوظ ٹھکانے سے لے کر بستر پر لٹا دیا تھا، اور اگر کوئی اچھی قسمت کا انجیکشن کوئی ہوتا تو ضرور لگاتی تھی، مگر یہ بات ان کے بس میں نہیں تھی۔ میں ابھی 7 سال کا بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ میری امی بیمار رہنے لگی۔ ان کی سانس بہت پھول جاتی تھی اور کمزوری کے دورے پڑتے تھے۔ ان کی بیماری کیا تھی اس وقت نہیں معلوم تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے اپنے کلیجے سے لگا کر پیار کرتی تھی، اور پھر ان کی سانس اکھڑ جاتی تھی اور وہ رونے لگ جاتی تھی۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ کراچی سے میری نانی آ گئی۔ وہ ہم سے مل کر بہت روئیں، پھر مجھ کو اور میری چھوٹی بہن مریم کو بھیج بھیج کر پیار کرنے لگی اور خوب روئیں۔ مجھے میری نانی بہت اچھی لگی۔ نانی کو ہمارے یہاں آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہوگا کہ وہ صبح آ گئی، جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میری عمر ابھی 7 سال کی ہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اکتوبر میں میری سالگرہ ہونے والی تھی۔ بعد میں مجھے میرے والد نے بتایا کہ احمد تم جس صبح کو یاد کیا کرتے ہو وہ ستمبر کی مہینے کی 27ویں تاریخ ہے اور جمعہ کا دن تھا، اور صبح سے پہلے جو رات گزری تھی وہ بھی آنسو میں بھری ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تمام رات میری امی لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی میں میری صورت دیکھتی رہی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی تھی اور کبھی مریم کو، اور سسکیاں بہا کر اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھوس لیتی تھی تاکہ رونے کی آواز سے میں جاگ نہ جاؤں۔ صبح کو اجالا پھیلا تو مجھے سمجھایا گیا کہ میری امی ٹھیک ہونے کے لیے ہاسپٹل جا رہی تھی، انشاءاللہ ٹھیک ہو کر واپس آئیں گی۔ امی نے ایک بار مجھے گلے لگایا، میرے گال چومے اور میرے ماتھا چوما۔
اور گاڑی میں بیٹھتی ہوئی انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے کوئی معصوم سی گیا ہے، حالانکہ میں اس سے پہلے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں۔ میں اسکول چلا گیا، اسکول سے واپس آیا تو میری امی گھر میں نہیں تھی۔ میرے دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ امی ابھی ٹھیک ہو کر نہیں آئی؟ نانی نے مجھے گلے لگاتے ہوئے یہ کہا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ رات ہو گئی، رات گزر گئی، امی نہیں آئی اور ہفتے کا دن شروع ہو گیا۔ پھر ہفتے کا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی۔ اتوار کی صبح ہوئی، میرے والد مجھے اسپرنگ فیلڈ کی مسجد دارالخدا میں لے گئے۔ وہاں امی کی نماز جنازہ ہو رہی تھی۔ میرے دل کو جو صدمہ پہنچا اس کا اثر تمام زندگی باقی رہے گا۔ جب میں اور بڑا ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ میری امی کے دل میں جو خون کی نالیاں تھیں انہیں بہت کیلشیم جم گیا تھا۔ چوکشان ہاسپٹل میں آپریشن ہوا لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ امی کے انتقال کے بعد میری نانی نے مجھے کلیجے سے لگا کے یہ پالا پوسا۔ تھوڑے ہی دن بعد تمام رشتہ داروں نے یہی کہنا شروع کیا کہ میری خالہ نجمہ کی شادی میرے والد سے ہونی چاہیے۔ بچپن میں میری ماں کا مر جانا میری بدقسمتی تھی، لیکن یہ جو میری صحیح خالہ تھی شادی میرے ابو سے ہو گئی، وہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ مجھے اپنے خالہ سے اتنا پیار ملا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میری دوسری امی نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، روانی سے اردو بولنا سکھایا۔ میری پہلی امی کیا کرتی تھی، بیٹا بڑے ہو کر بڑے آدمی بننا، اگر ساؤتھ افریقہ میں نوکری کرنی تھی تو پاکستان کیا بڑا تھا۔ میری نانی طیبہ عشرت کو اللہ سلامت رکھے، وہ کراچی کے محلے عزیز آباد میں رہتی ہیں، اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ جب میں ان سے پوچھا تھا کہ میری امی یاسمین امان سید کس سال پیدا ہوئی تو وہ یہی کہا کرتی تھیں کہ بیٹا جس سال ایوب خان نے پاکستان پر قبضہ کرا اسی سال تمہاری ماں پیدا ہوئی تھی۔ وہ قبضہ کیا کے بجائے قبضہ کرا بولتی تھی، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ جس سال ایوب خان نے قبضہ کرا۔ میری نانی اردو کی مشہور ناولسٹ قرۃ العین حیدر کے شہر نیتھر کے پاس ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ اب عزیز آباد میں رہتی ہیں۔ جب وہ امریکہ سے جانے لگیں تو چلتے وقت یہی کہا، بیٹا میں نے 2 مرتبہ تمہارے لیے ایک ماں کا بندوبست کیا، جب ایک نہیں رہی تو دوسری ماں کا انتظام کیا، اب میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے کراچی واپس جا رہی ہوں۔ میری 2 نصیحت یاد رکھنا، پہلی یہ ہے کہ اچھے بڑے کے پہچان سیکھو، اور دوسری ہے کہ جب کراچی آ کر مجھ سے ملنا تو اردو میں بات کرنا، مجھ سے گٹ نہ بھولنا۔ میں نے اپنی نانی کی دونوں باتیں اپنی گرہ میں نہ دی۔ آج کل میں کراچی جانے کے لیے تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ نانی سے جی بھر کر اردو میں